ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، تقریروں کی یہ سیریز میری کتابیں موٹیویشنل حدیث اور اسپیکنگ حدیث پر مبنی ہے۔ آج کی حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی کے بارے میں حسد رکھتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4210 میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ سامعین، یہ ایک موٹیویٹنگ حدیث ہے جو مومنوں کو اچھائی کی طرف موٹیویٹ کرتی ہے۔ یہ ایک سپیکنگ حدیث بھی ہے جو بولتی ہے، لوگوں سے حسد رکھنے والوں کے پریشانیوں کے راز کھولتی ہے۔ ایک رائٹر ہونے کے ناطے میری بچپن سے ہی عادت رہی کہ ہر چیز پر باریکی سے سوچوں، اس پر ریسرچ کروں، ہر شخص کے شخصیت کو گہرائی سے پڑھوں، اس کی جگہ پر خود کو رکھ کر بھی چیزوں کو دیکھوں، جسے کیلیڈوسکوپ کہتے ہیں۔ ایسا کرتے وقت کئی نیک بندے مجھے ایسے ملے جو دن رات عبادت ذکر کرتے ہیں، پھر بھی بہت پریشان رہتے ہیں، نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، گھبرائے رہتے ہیں، دل کا سکون اڑ چکا ہوتا ہے، اور ان سب کے لیے پھر وہ کسی کے کالے جادو اور عملیات کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور سال کے 12 مہینے الگ الگ عاملوں کو بلا کر علاج کراتے رہتے ہیں، مگر علاج نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پریشانیوں کی وجہ کسی کا کالا جادو نہیں ہوتا، بلکہ ان کے دل میں کسی کے لیے بسا ہوا حسد ہوتا ہے جو ان کے سبھی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آج دنیا میں مسلمانوں کے پریشانیوں کی ذلت کی وجہ بھی حسد ہی ہے۔ جتنا زیادہ حسد مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ہے، اتنا کسی اور قوم میں نہیں پایا جاتا۔ بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوس، ہر جانے انجانے کے خلاف حسد سے مسلمان کا دل بھرا ہوا ہے، خاص کر ہر اس شخص سے جو کامیاب ہے یا کامیاب ہو رہا ہے یا کامیاب ہو سکتا ہے۔ کسی کی بھی کامیابی برداشت نہیں ہوتی۔ میں ترقی نہ کروں تو کوئی بات نہیں، مگر سامنے والے کو اوپر اٹھنے نہیں دوں گا۔ یہ سوچ جس کے چلتے ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کھینچنے کی ادا کیکڑوں نے ہم سے ہی تو سیکھی ہے، جسے کریب سائیکالوجی کہتے ہیں۔ اس طرح حسد سے بھرا ہوا دل لے کر مسلمان رات دن عبادت کرے، خوب دعائیں مانگے، پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی، پریشانیاں دور نہیں ہوتی، ذلت کے بادل نہیں چھٹتے، کیونکہ وہ دن رات کی نیکیاں جن پر اکڑ کر مسلمان اتراتا ہے وہ باقی رہتی ہی کہاں ہے۔ جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اسی طرح ان کے دل میں بسا حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور غرور سے دعا کی لیٹے اٹھا ان کا ہاتھ خالی لوٹتا ہے اور تھپڑ بن کر انہی کے گال پر جڑ جاتا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔